میرا نام صالحہ ہے، لیکن میں اپنی اصلی شناخت چھپا رہی ہوں۔ میری کہانی اتنی تلخ ہے کہ اسے لکھتے ہوئے آج بھی میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی تھی، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میرے والد کا اکبر تھے اور میری والدہ بیگم رابعہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ہماری فیملی میں صرف 2 بچے تھے، میرا بھائی شعیب اور میں۔ شعیب میرے لیے صرف بھائی نہیں، ایک محافظ، استاد اور سب سے بڑا حامی تھا۔ میری تعلیم کا سفر ہمیشہ جدوجہد سے بھرا رہا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد مزید پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو گاؤں کے بزرگوں، رشتہ داروں نے مخالفت کی کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھانے سے بھلا کیا ملے گا، لیکن شعیب بھائی نے ہر مرحلے پر میرا ساتھ دیا۔ انہی کی وجہ سے میں نے گاؤں کے قریبی شہر سے بی ایس سی کی۔ پھر جب میں نے لاہور کی یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ کیا تو پورے خاندان میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ آخرکار شعیب بھائی کے اصرار اور میری ضد نے کام کیا۔ میرے والد نے اپنی پوری جمع پونجی نکال کر مجھے جی سی یونیورسٹی لاہور بھیجا۔ وہ میٹھے آنسو بہاتے ہوئے کہتے تھے، بیٹی، ہم نے تم پر اعتبار کیا ہے، تم ہمارا نام روشن کرنا۔ لاہور پہنچ کر میں ایک نئی دنیا میں داخل ہوئی۔ ہاسٹل میں میری ملاقات سائرہ سے ہوئی، جو شہر کی رئیس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ میری واحدہ سہیلی بنی۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، جہاں اس کی والدہ مسز نیلوفر نے مجھے بے حد شفقت سے ملاقات کی۔ مسز نیلوفر کا ایک خاص کاروبار تھا۔ وہ خوبصورت آواز والی لڑکیوں کو اعلیٰ مواضع پر پرائیویٹ محفلوں میں گانے کا موقع دیتی تھی۔ سائرہ نے بار بار میری آواز کی تعریف کی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں دیکھا کہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں کیسے تعلیم سے زیادہ اپنے مہنگے کپڑوں، گاڑیوں اور طرز زندگی کی وجہ سے مقبول ہیں، تو میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ہونہار ہونے، میرے اچھے گھرانے سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ سب کی نظریں صرف دولت اور ظاہری نمائش پر تھیں۔ آہستہ آہستہ میں نے مسز نیلوفر کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے میرا نام زبیدہ رکھا۔ میں نے گانا سیکھنا شروع کیا۔ دن میں یونیورسٹی جاتی، راتوں کو شہر کے مختلف ہوٹلوں اور پرائیویٹ فلموں میں گاتی۔ پہل تو مسز نیلوفر میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب میں نے نام کمایا تو مجھے اکیلے بھیجا جانے لگا۔ پیسہ خوب آیا۔ میں نے مہنگی گاڑی خریدی، ڈیزائنر کپڑے پہننے شروع کیے، ہاسٹل چھوڑ دیا، اپنا پرکشش فلیٹ لے لیا، لیکن ساتھ ہی وہ محفلیں بھی
آئے جہاں مجھے نازیہ پیشکشوں، چھیڑ چھاڑ اور بعض اوقات زیادتی کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے گھر والوں سے رابطہ کم کر دیا، ہمیشہ بہانے بنائے۔ آخری سال کی تیاری ہے، ٹیوشن چل رہی ہے، پروجیکٹ مکمل کرنا ہے۔ 3 ماہ تک میں نے گھر فون نہیں کیا۔ جب مجھے یونیورسٹی سے ڈگری مل گئی اور میں گاؤں واپس پہنچی تو وہاں میرا استقبال تالے اور نفرت بھری نظروں سے ہوا۔ ہمارے گھر پر کفن لٹک رہا تھا۔ پڑوسیوں نے مجھے گالیاں دیں، کچھ نے پتھر مارنے کی کوشش کی، کوئی مجھے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار ہماری پرانی ملازمہ فاطمہ بی نے مجھے اپنے گھر لے جا کر سچائی بتائی۔ پتہ چلا کہ میرے ماموں کے ایک دوست نے مجھے ایک پرائیویٹ پارٹی میں گاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے میرے والد کو بتایا۔ میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ میری ماں اس صدمے سے پاگل ہو گئی، گلیوں میں پھرتی رہتی، میری صالحہ بے گناہ ہے چلاتی رہتی۔ ایک دن وہ ٹرین کے نیچے آ کر فوت ہو گئی۔ میرے بھائی شعیب نے گاؤں کے چند نوجوانوں سے جو میرے بارے میں گھٹیا تبصرے کر رہے تھے جھگڑا کر لیا۔ جھگڑے میں اس نے اس لڑکے کو سر پر اینٹ مار دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے شعیب کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں اسے 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل میں صرف 3 سال گزرنے کے بعد اسے ارکان ہو گیا اور علاج کے باوجود وہ بھی چل بسا۔ میں نے اپنے خاندان کو تباہ کر دیا تھا۔ جب میں شعیب سے جیل میں ملنے گئی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ اس نے کہا، تم میری بہن نہیں ہو۔ میری بہن صالحہ کب کی مر چکی ہے۔ یہ میرا آخری دکھ تھا۔ آج میں لاہور کے ایک غریب علاقے میں شعیب ایجوکیشن سینٹر چلاتی ہوں۔ دن میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، رات کو اپنے گناہوں پر روتی ہوں۔ میری ہر دعا یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، دوسری لڑکیاں میرے طرح کے راستے پر نہ چلیں۔ میری نصیحت ہے، بہنیں، تعلیم ضرور حاصل کرو، جدوجہد کرو، لیکن کبھی بھی غلط راستے پر نہ چلو۔ دولت، شہرت، خوبصورت کپڑے، گاڑیاں، یہ سب وقتی چیزوں کی خاطر اپنی عزت، اپنے اصول اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی محبت اور اعتبار کو مت گنواؤ۔ جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو پھر کبھی نہیں جڑتے۔ جب والدین کی دعائیں واپس لے لی جاتی ہیں تو زندگی بے نور ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی اپنے گناہوں کی آگ میں جلتے جلتے زندہ ہوں۔ میری کوئی ذات نہیں، کوئی شناخت نہیں، میں صرف ایک عبرت کی علامت ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ مجھے سکون ملے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ دنیا کے
چراغوں میں وہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے